یہ اس ماں اور باپ کا نہ رہے بلکہ ہمارے کام کا بچہ ہو اور ہم اس کو دنیا میں استعمال کریں، اور یوں جو بچہ جو ہے وہ اپنے کسی نظریاتی بیس اور بنیاد کے اوپر کھڑا نہ ہو سکے۔ ہمیں والدین کو اس چیز کو حساس انداز میں لینا چاہیے کہ ہمارا جو رول ہے والدین کا، ماں کا جو رول ہے، وہ اگر ختم ہو گیا اور اس نے اپنے اس رول کو اگر نظر انداز کر دیا تو یہ جنریشن اور یہ نسل جو ہے خود ماں باپ کے لیے اور خاندان کے لیے بھی کسی طور پر مفید ثابت نہیں ہوگی، کر سکے گی۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ تعلیم کا اسلام کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ آج جو تعلیم دنیا میں متعارف ہے، اسلام کا اس کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ ایک نظریہ ہے۔ استعماری طاقتوں نے، کالونیل طاقتوں نے، دنیا کی بڑی طاقتوں نے انسانوں کی ان صلاحیتوں کو، تعلیمی اور تربیتی صلاحیتوں کو صرف اپنے مادی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت ان کی خواہشات، سرمایہ دارانہ جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سارے کے سارے ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو۔ ہم مسلمان قطعاً اس نظریے کے حامل نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو ہمیں تعلیم کے بارے میں توجہ دلائی ہے، قرآن مجید کی پہلی وحی جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کے لفظ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ہم مسلمانوں کو علم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ باور کروایا ہے کہ تمہیں میں سب سے زیادہ جس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم کے زیور سے آراستہ ہو، اور اس زیور سے آراستہ ہو کر ہی تم اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے اہل ہوگے۔ اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور حاکمیت کا تصور خود اپنے ذہنوں میں بھی مضبوط کیا جائے، اور یوں آنے والی انسانیت کو بھی اس تصور سے آراستہ کر کے دنیا میں اور کائنات میں اللہ کی بادشاہت کے گن جو ہے وہ گائے جائیں۔ میرے مخاطب صرف اس وقت والدین ہیں اور اساتذہ ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ان کالونیل اور استعماری طاقتوں نے، یہ انگریز کے جن جن ملکوں میں یہ رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ایک تعلیمی نظام جو ہے وہ اپنی غلام قوموں کے لیے ترتیب دیا تھا، اور وہ تعلیمی نظام یہ تھا کہ اس تعلیمی نظام کے ذریعے سے ان کی جو نظریاتی بنیاد ہے، جو نظریاتی اساس ہے، اس کو مٹایا جائے اور اس کی جگہ پر اپنے غلام پیدا کیا جائے کہ جو صرف اور صرف نوکریوں کا ذہن رکھتے ہوں، جو صرف اور صرف مادی مفادات والا ذہن رکھتے ہوں۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور آج تک ہم نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ ہم تعلیم کی جس نہج پہ جا رہے ہیں یہ ہماری ذات کے لیے بھی مفید نہیں ہے، ہمارے دین کے لیے بھی مفید نہیں ہے، اور ہماری قوم کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ کوئی CA کر کے بہت بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن کے بہت زیادہ پیسے کمانے کے قابل ہو جائے، اور کوئی اس طریقے سے انجینئر بن کر دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ ایسا سرمایہ اکٹھا کر لے کہ جس سے چند روزہ زندگی جو ہے وہ اس کو روشن نظر آ رہی ہو۔ یہ بالکل اسلام اور مسلمان نظریہ جو ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اور اس میں ایک انگریز اپنے بچے کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اے بیٹا، کس طریقے سے ان غلام قوموں کے اوپر تم نے حکومت کرنی ہے۔ اس کے لیے وہ یہ اس کو نصیحت کرتا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو۔ تعلیم کے تیزاب میں، یہاں تعلیم کو تیزاب کہا جا رہا ہے۔ یہ کون سی تعلیم ہے کہ جس کو تیزاب کا نام دے کر علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں کہ اس تیزاب میں اس نظریاتی وجود کو رکھ۔ اور تیزاب کیا ہوتا ہے؟ تیزاب میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ کھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور اپنا وجود مٹا دیتی ہے۔ یوں ہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو انگریزوں کا تعلیمی فلسفہ ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ہمیں اس تعلیمی تیزاب میں ہمارے نظریاتی وجود کو رکھ کے وہ مٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنی نسل سے اور اپنے سابقہ اسلاف کے نظریے سے بالکل ڈیٹیچ ہو چکے ہیں، اور ایسے میں ہمارا وہ نظریاتی اسلامی وجود جو تھا وہ آج ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔
اور آج ہم اس سے محروم ہیں اور خواہشات کے غلام بن کر ہم یوں تعلیم کے لیے جو ہے نا وہ رٹا لگا رہے ہیں کہ یوں کچھ ڈگریاں حاصل ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں اسٹیٹس اور یہ مقام مل جائے. اور ایسے میں آپ دیکھیں کہ یہ حیثیت اور یہ تعلیم حاصل کر کے نہ ہی والدین نے کوئی اچھا مقام حاصل کیا ہے اور نہ ہی اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے کوئی اچھی ثابت ہوئی ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے اساتذہ کو اور والدین کو کہ دو جو جگہیں ہیں تربیت کی کہ جہاں سے ہماری نسل نے تربیت حاصل کر کے آگے کچھ بننے کے قابل ہونا ہے، یہ اگر اپنا رول صحیح ادا کرے گی تو تب یہ ہماری نسل اور ہماری جنریشن ہمارے لیے یعنی والدین کے لیے، خاندان کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. اگر ان دونوں نے اپنا رول ادا نہ کیا تو جو آج کل نفسیاتی اثرات اس کتابے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. اس کے لیے میں ایک مشورہ آپ حضرات کو، والدین کو یہ دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کی نظریاتی تربیت کے سلسلے میں بچوں کو دین کی تعلیمات خود اپنے گھر میں بیٹھ کر اس طور پر دیا کریں کہ جس طریقے سے آپ ان کی دنیا کی تربیت کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں. انہوں نے کھانا اچھا ہے، انہوں نے پہننا اچھا ہے، ان کی صحت اچھی ہونی چاہیے، ایسے ہی آپ ان کی اس تربیت کے لیے بھی فکر مند رہا کریں جو ایک نظریاتی نسل پیدا ہو سکے اور ایک نظریاتی بچے جو ہے نا وہ ہمیں مل سکیں جو ہمارے لیے، ملک کے لیے اور دین کے لیے مفید ثابت ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی اور معلم بنا کے بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بیان فرمائی ہے، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بیان فرمایا کہ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں انسانیت کا معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور اساتذہ کو اور تعلیم دینے والوں کو اپنے اسٹیٹس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس منصب کے اوپر کھڑے ہیں جس منصب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے معلم تھے، یوں ہر استاد جو ہے انسانیت کے لیے اس طور پر معلم ثابت ہو کہ اسے وہ انسانیت سکھائے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کے رول اس کائنات میں ادا ہو اور انسانیت کو پھلے پھولے اور انسانیت کو فلاح و نجات ملے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اساتذہ اور والدین اپنے اس رول کو صحیح طور پر ادا کر پائیں گے کہ جس کے ذریعے سے یہ نئی نسل ہم سب کے لیے قابل فخر ٹھہرے گی. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اللہ ہدایت دے اور ان کو دین سمجھنے اور دنیا سمجھنے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.